غسل واجب لغیر ہی جو ہیں وہ غسل جنابت نماز کے لیے واجب ہوتا ہے، ورنہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اور غسل حیض، غسل نفاس واجب لغیر ہی. اسی طرح استحاضہ والا غسل واجب للصلاۃ ہوتا ہے. سب جو واجب نفسی ہے وہ فقط جو میت کو غسل دیا جاتا ہے. میت والا غسل کسی اور کام کے لیے واجب نہیں ہے، خود میت کو غسل کو دینا ہے وہ واجب نفسی ہے، باقی واجب ہے. یہاں جنابت کو ذکر کر رہے ہیں. پہلے کہا جنابت دو طریقوں سے حاصل ہوتی ہے. ایک خروج المنی، چاہے نیند کی حالت میں ہو یا بیداری کی حالت میں ہو، اور دوسرا جماع، وہ بعد میں آئے گا. منی کا خروج کا موضع جو اس کا ہے تکوینی معتاد، وہاں سے نکلے. منی نکلی ہے، منی ہے، یہ اگر یقین ہو کہ منی ہے، چاہے وہ خروج اس کا جیسے بھی ہو، شہوت کے ساتھ نکلے یا بغیر شہوت کے نکلے، تدفق کے ساتھ نکلے یا بغیر تدفق کے، اس کے بعد جسم میں سستی ہو یا نہ، یہ یقین ہو کہ منی ہے، موضع اصلی سے نکل رہی ہے، تو غسل واجب ہوگا. وہ اشتباہ کی صورت میں ہوتے ہیں کہ بھئی یہ علامتیں ہیں کہ تدفق ہو یا اس کے بعد جسم میں سستی ہو یا شہوت، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں جب اشتباہ ہو کہ منی ہے یا کوئی اور چیز ہے. جب یقین ہے کہ منی ہے، موضع اصلی سے نکلی ہے، یا جس حالت میں بھی نکلی ہے، غسل واجب ہوگا. مثلا ایک یہ دیکھو کہ ایک بندے کو انزال ہوا، اس کے بعد اس نے غسل کر لیا اور پیشاب نہیں کیا تھا، غسل کر لیا. غسل کے بعد وہ جو مجرا میں موجود تھی نا وہ نکلی ہے، تو بول نہیں کیا تھا، وہ جو نکلی ہم کہیں گے دوبارہ غسل کرو، پھر جنبی ہو، کیونکہ یہ منی ہے نا، منی ہو تو بس غسل واجب، یہ یقین ہوگا. وہ علامتیں بعد میں آئیں گی، وہ اشتباہ والے میں. تو موضع اصلی سے نکلی یا موضع غیر اصلی جو ہے اس سے نکلی ہے، لیکن دف طبیعی کے ساتھ نکلے. اس کا دف جو ہے طبیعی، مثلا اگر کوئی ٹیکے کے ساتھ نکالے ڈاکٹر تو وہ غیر اصلی موضع سے نکل رہا ہے، اور یہ دف طبیعی کے ساتھ نکلے. تو غیر اصلی سے نکلے لیکن دف طبیعی کے ساتھ نکلے تو بھی غسل واجب ہوگا. جو اس کا طبیعی طریقہ اس سے نکلے تو بھی غسل واجب. واضح؟ المقصد الاول غسل الجنابہ فی فصول فصل اول سبب الجنابہ امران الاول خروج المنی بشہوت و بدونہا، شہوت کے ساتھ نکلے یا بغیر شہوت کے نکلے، من الموضع المعتاد، آدھی جو تکوینی مقام ہے اس کا وہاں سے نکلی ہے تو غسل واجب ہے. بس یہ اطمینان کہ منی ہے. وقضا من غیر الموضع المعتاد اذا کان خروج طبیعی، جب اس کا خروج جو ہے وہ طبیعی طریقے سے ہو تو غیر معتاد مقام سے نکلے تب بھی غسل واجب ہو. وإلا اگر طبیعی طریقے سے نہیں نکلی ہے، غیر عادی مقام سے نکلی ہے، استنائی مقام سے نکلی ہے، لیکن دف طبیعی کے ساتھ نہیں نکلی اور مثلا کسی آلے کے ساتھ نکلی ہے، تو یہاں پر غسل کے وجوب کے بارے میں تردد ہے. لہذا فرما رہے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ غسل بھی کر لے اور ساتھ وضو بھی کر لے اگر اس نے وضو ابھی کرنا تھا. جو اگر وضو کیے ہوئے تھا تو پھر غسل کر لے. وإلا اگر غیر عادی مقام سے نکلی ہے اور خروج طبیعی نہیں ہے، الا یعنی خروج طبیعی نہیں ہے، فلا لزوما الجمع بین الغسل والوضو اذا کان محدثا بالاصغر، اگر حدث اصغر بھی سرزد ہو چکی تھی تو وضو اور غسل دونوں کر لے گا. اور اگر یہ باوضو تھا اور منی نکلی ہے، یہی والی جو طبیعی طریقے سے نہیں نکلی غیر اصلی مقام سے، تو اس کا وضو کیا باطل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اگر وضو باطل ہوتا ہے یعنی جنبی ہو گیا ہے تو غسل کافی ہوگا نا، ساتھ دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور اگر یہ غسل واجب نہیں کرتی، جنبی نہیں کرتی، تو پھر وضو باقی ہے. تو لہذا اس کو وضو ہم کرنے کا نہیں کہیں گے اگر وضو کیے ہوئے تھا. جو اگر وضو نہیں کیے ہوئے تھا تو اس نے وضو تو کرنا تھا،
اب یہ جو آئی ہے منی، اس سے غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا ہمیں شک ہے، اور علم اجمالی والی صورت بنا رہے ہیں یا احتیاط کر رہے ہیں کسی اور سبب سے، تو ساتھ اب اس نے وضو کرنا ہے کیونکہ پہلے حدث اصغر سرزاد ہو چکی تھی۔ ہادہ پھر راجو کا یہ مرد میں تھا۔ اب یہاں پر انہوں نے 3 باتیں کی ہیں، موضع اصلی سے نکلے چاہے جس طرح بھی نکلے جنبی ہے، موضع غیر اصلی سے نکلے طبیعی طریقے سے تو بھی جنبی ہے، موضع غیر اصلی سے غیر طبیعی طریقے سے نکلی ہے تو جام بین الوضو والغسل، احتیاط واجب مرد میں یہ ہوگی۔ خاتون کہا خاتون کی کیا منی ہوتی ہے، کیا اس کو انزال ہوتا ہے کہ اس پر بھی غسل جنابت واجب ہو؟ تو کہا خاتون شوہر بیوی کے ساتھ ملاعبت کرے تو شرمگاہ میں رطوبت آ ہی جائے گی، وہ والی رطوبت منی نہیں ہے۔ منی ہو گیا، نئی کتاب میں انہوں نے اور لفظ بھی لکھا ہے ساتھ، منی اس وقت ہوگی، منی اس وقت ہوگی جب خاتون مرد کی طرح انتہائی شہوت کو پہنچے۔ جس طرح مرد انتہائی شہوت کو پہنچتا ہے تو سارے جو وہ ہوتے ہیں نا انسان کے یہ عضلات جو ہیں پٹھے، یہ ان میں تناؤ آتا ہے، کھینچتے ہیں اور پھر جیسے وہ ہوتے ہیں تو منی نکل جاتی ہے، کھینچے اور پھر وہ ہوتے ہیں تو منی نکل۔ اسی طرح خاتون کا بھی یہی اگر ہو کیفیت کے اس کے وہ کھینچ جائیں اور اس کے بعد جو ہے مادہ باہر نکلے ایسا کہ جو شرمگاہ سے تجاوز کر کے کپڑے تک مثلا پہنچ جائے، تو یہ منی ہے اس کی، اور اس طرح جو ہے اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھی اسی طرح جیسے مرد کی شہوت کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر، اس کے بعد مزید نہیں ہوتی، اسی طرح خاتون کی بھی شہوت کی انتہا ہوگی اور اس کے بعد نہیں ہوگی۔ تو یہ والا جو مادہ ہے یہ منی کے حکم میں ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ نکلے گا من القبل، قبل سے یعنی مقام حیض سے نکلے گا، مقام حیض سے نکلے گا، نہ کہ مقام بول سے۔ مرد کا مقام بول اور منی ایک ہے، خاتون کے لیے لکھ رہے ہیں کہ قبل سے نکلے گا، مقام بول سے نہیں نکلے گا، مقام حیض سے نکلے گا۔ یہ اگر مادہ نکلے تو یہ منی ہوگا اور خاتون پر غسل بھی واجب ہوگا، اور یہ نجس بھی اسی طرح ہوگی، کوئی فرق نہیں ہے مرد ہو یا خاتون ہو، پھر یہ منی ہے۔ اما البراء یا لم یکن لها منی بالمان المعروف، جس طرح ہر مرد میں منی ہے اس طرح والی بات خواتین میں نہیں ہے، لیکن الا ان السائل الخارج من قبلها بشہوت، اس کے قبل سے مقام حیض سے جو مادہ نکلے گا سائل شہوت کے ساتھ، بحیث یصدق معه الانزال، کہ اس کو انزال کہا جا سکے۔ واہوا یہ جو انزال ہے اور یہ مادہ کا نکلنا ہے، لا یحصل عادۃ الا ما شدت التہیج الجنسی، جب خاتون شدت تہیج جنسی پہ پہنچی ہو اور اس کے بعد اس کی جنسی رغبت اور مزید ہے ہی نہیں، بس یہی آخر ہے، تو اس وقت یہ مادہ نکلے گا۔ آگے کیا لفظ لکھا ہے نئی کتاب میں؟ ذروہ تل الریشہ لکھا ہوا ہے۔ ذروہ کہتے ہیں انتہا کو، ذروۃ التلذذ الجنسی یعنی انتہا درجے کا جو لذت جنسی ہے اس کی انتہا، وہ ذروہ یہ معنی ہے۔ اس کو بریکٹ میں نئی کتاب میں لکھا ہے الریشہ، ہمارے ہاں کیا ہے ما شدت التہیج الجنسی ہے نا، تو اب وہاں پر نئے لفظ ہیں، کون سا نیا لفظ پڑھو نا، ما کے بعد ما نہیں آیا ہے، اچھا مجھے الا ان سائل الخارج من قبل بشاوہ بحیث عرفن کا لفظ بھی پڑھاؤ انزال کے بعد، انزال کا لفظ نہیں ہے، اس کے بعد عرفن کا لفظ لکھنا ہے، بحیث ماہو الانزال عرفن۔ عرفن کے بعد ہے
کا یہ بے حکم المنی فیما ادائی تر نزالے کا بے وصول الی ذروت تلذذ الجنس الریشہ، ریشہ تک پہنچے. ریشہ وہی یعنی ہاں ویسے ریشہ کہتے ہیں کپ کپانے کو، کپ کپی نہیں ہے، یہ ریشہ ہے. جیسے وہ بعض بندوں کے ہاتھ جو ہیں وہ کانپ رہے ہوتے ہیں، یہ ریشہ ہے. تو وہ جب ریشہ پہ پہنچے تو اس مورد میں جو مادہ خارج ہوگا اس کو منی کہا جائے گا. اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ بال بھائی لم یکترن. اچھا ذالک علی العلاوۃ لزوما، یہ تو نئی کتاب میں ہے، قرآن میں نہیں ہے بھائی. اب آپ لوگ جن کی نئی کتابیں نہیں ہیں وہ یہاں سے لکھ لیجئے گا نا، یہاں سے لکھ لیجئے گا. کہہ رہے ہیں کہ اگر ریشہ تک نہ پہنچے، ریشہ جس کو کہا جاتا ہے اس تک اگر نہ پہنچے تب بھی احتیاط واجب بنا پر مادہ نکالا ہے تو غسل اس نے کرنا ہوگا. اب کیا ادھر سنیں، خلاصہ اس کا سن لیں بس پھر آگے چلیے. کہ خاتون کا ایک تو عادی طور پر شرمگاہ میں جو ہے نا مادہ آ جائے گا جب شوہر ملاعبت کر رہا ہے، اور ایک دفعہ ملاعبت بڑھتی گئی یہاں تک کہ اس کا وہ عادی سے بڑھ کر زیادہ نکل گیا ہے، اتنا کہ دوسری چیز پہ جا لگے، مثلا کپڑا ہو تو اس پہ جا لگے. وہ جو زیادہ نکلا ہے، یہ دو صورتیں ہیں، اس نئی کتاب کی بات کر رہا ہوں. یہاں دو صورتیں ہیں، ایک دفعہ یہ زیادہ نکلا ہے اور ریشہ تک پہنچ گئی تھی، کپاٹ سارا جو ہے نا وہ ایسے ایسے، تو یہ تو فتویٰ ہے کہ یہ جنابت ہو گئی ہے، یہ مادہ منی ہے اور غسل کرنا ہے. اور اگر یہ سارا مادہ نکلے لیکن ریشہ تک نہ پہنچے تب بھی احتیاط لازم یہ ہے کہ اس نے غسل کرنا ہے. تو یہ مادہ نکلے، اگر خاتون مادہ ہی نہیں نکلا ہے یہ والا اور اس کی شہوت کی انتہا ہو گئی ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا. تو یہ مسئلہ پتہ نہیں پیش آتا ہے یا اہل خبرہ سے پوچھیں جو ڈاکٹر وغیرہ ہیں وہ بتائیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے. بہرحال ترجمہ یہی ہے، مفہوم یہی ہے، مسئلہ آپ نے جان لیا. اب اس کتاب سے آپ لکھ لیجئے گا اس کو، پھر ہم اما سائل الخارج بغیر شہوت، یہ عبارت اب پڑھیں کہ بغیر شہوت کے خاتون کا کوئی مادہ نکلا ہے، والبلل الموضعی، اس موضع اور اس مقام میں جو بلل موجود ہے، وہ والی الذی لا یتجاوز الفرج، جو شرمگاہ سے آگے دوسری چیزوں کی طرف تجاوز نہیں کرتی. ویحصل بالإثارة الجنسی الخفیفہ، تھوڑا سا اس کو جنسی جو اثارہ ہے یعنی جنسی اور اوپر ابھارنا، اس تھوڑے سے ابھارنے سے بھی وہ مادہ شرمگاہ میں آ جاتا ہے. تو فہما، یہ جو موضعی بلل ہے یا سائل جو بغیر شہوہ کے نکلا ہے، یہ لا یوجبان شیئا، یہ غسل وغیرہ کا موجب نہیں. ہاں تبدیلی اس کے پیچھے ہے نہ احتیاط لازم اور مورد میں، یہ والا اس میں احتیاط لازم بھی نہیں ہے. بغیر شہوت کے اس کو کوئی بیماری ہے، مثلا کوئی مادہ نکل آیا ہے، جس طرح لیکوریا ہوتا ہے ڈاکٹروں کی زبان سے، وہ نکل آیا تو اس میں تو کوئی شہوت ہی نہیں ہے، اس کے تو وہ علاج کروائے گی کہ یہ وہ مادہ بھی سائل پانی کی طرح ہے، اس سے غسل واجب نہیں ہوگا، نہ احتیاط واجب اور نہ ہی فتویٰ. یا وہی ملاعبہ شوہر نے کی اور شرمگاہ میں رطوبت آ گئی ہے تو یہ بھی جیسے مرد کی مزی آ جاتی ہے تو مزی سے ہم نے کہا پاک ہے مزی، اس کی بھی یہی مزی ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا. یہ تھا احتیاط واجب وہاں ہے کہ جب شہوت کی انتہا کو پہنچی ہے اور ریشہ نہیں ہوا تو احتیاط واجب ہے، اور ریشہ ہوا ہے شہوت کی ساتھ مادہ نکلا ہے حد سے زیادہ اور ریشے کے بغیر ہے تو احتیاط لازم بنا پر غسل نہیں ہوگا. ریشہ بھی ساتھ ہے تو پھر فتویٰ ہے. اس کو عبارت کو ملائیے گا، آپ کے پاس قرآن ہے لکھ لیجیے گا. اچھا
ایک بندے کو علم ہو گیا ہے کہ یہ منی ہے تو غسل واجب ہے. جیسے حتیٰ اس صورت میں بھی کہ جب انزال ہو گیا تھا غسل کر لیا تھا, اس کے بعد غسل سے پہلے بول نہیں کیا تھا, پھر جو حمام سے نکلا ہے اٹھا بیٹھا ہے تو وہ جو مجرا میں موجود تھی منی وہی نکل آئی ہے, تو ہم کہیں گے دوبارہ غسل کرو, یہ منی نکل آئی. خروج منی سے غسل واجب ہوتا ہے, اور یہ خروج منی ہے اور کیا کہتے ہیں, تو یہ منی ہے تو غسل واجب ہے. یہ یہاں ختم. ایک بندہ ہے جس کو شک ہے کہ یہ جو اب چیز نکلی ہے پتہ نہیں یہ منی ہے منی نہیں ہے. مثلا ایک بندے کو اطلاع ہو رہا تھا اور اٹھ گیا نیند سے اور سب کچھ رک گیا اور کچھ چیز نکلی ہے پتہ نہیں, اس کو شک ہے کہ یہ کیا ہے, مزی ہے یا منی ہے کیا ہے, تو کہیں گے کہ بھائی یہ تین علامتیں اکٹھی موجود ہوں, تینوں موجود ہوں تو پھر یہ منی ہے ورنہ نہیں ہے. کیا تینوں ہوں کہ شہوت کے ساتھ نکلے, تدفق کے ساتھ ٹپک کے جیسے ہوتا ہے, انسان کا نظام ہی ایسے ہے, جو پٹھے ہیں سب بدن کے وہ ایسے ہی بھیجتے ہیں اس کو, ٹپک کے ساتھ ہو, اور اس کے بعد جب نکل آئے تو اس کے بعد جسم میں سستی محسوس ہوتی ہے, تو یہ اگر تینوں باتیں ہوں تو اس کو منی کا حکم لگائیں گے. منی کا حکم جب لگے گا تو غسل بھی واجب. اور اگر کوئی ایک بات نہ ہوئی, بندہ صحیح سلامت ہے بیمار نہیں ہے, کوئی ایک بات بھی نہیں ہوئی تو یہ منی نہیں, یہ صحیح سلامت میں یہ تینوں باتیں. رہا مسئلہ بیمار, اس کی شہوت پہلے سے ختم ہو گئی ہے اور کمزور اتنا ہے کہ تدفق ہوتا ہی نہیں ہے, یا مثلا فطور الجسد پہلے سے شہوت کے ساتھ تو نکلے گی, شہوت تو ہوگی تو نکلے گی, تدفق نہیں ہوتا کمزوری کی وجہ سے, اور اس کے بعد فطور الجسد نہیں ہوتا کیونکہ جسد تو کب کا فطور کیا ہے, بیمار جو ہے تو اس میں صرف شہوت کے ساتھ نکل ہے تو بھی کافی ہے, غسل واجب ہو جائے گا. مریض میں شہوت کے ساتھ نکل ہے, تدفق بھی نہیں ہے, اس کے بعد فطور بھی نہیں ہے تو بھی کافی ہے. اذا علم, انسان کو پتہ چل گیا کہ ان سائل الخارج منی افن منی جرا علیہ, منی نہیں ہے, جرا علیہ حکم ہو تو یہ منی کا حکم ہی اس پر جاری ہوگا. وَإِن لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ, اگر منی ہونے کا علم نہیں ہے تو فشاوا و تدفق و فطور الجسد, یہ تینوں باتیں اماراتون, امارات نہیں لکھا, یہ تینوں جو ایک علامت بن رہی تھی اس لیے اماراتون, علیہ ہے منی پر علامت ہیں, فی شخص السلیم, صحیح سلامت بندے میں یہ تینوں باتیں ہوں گی تو منی ہوگی. وما انتفاع واحد منها لا يحكم بكون منی, کوئی ایک بھی اگر ان تین میں سے نہیں ہوئی تو منی کا حکم جاری نہیں ہوگا. اما المریض, مریض جو ہے فیکفی خروج منه بشہوت, شہوت کے ساتھ خارج ہو تو بھی کافی ہے. مریض میں تدفق اور فطور جو ہے اس کو علامت نہیں ہے. یہ شہوت کے ساتھ جب اس کو شک ہے کہ منی ہے یعنی تو شہوت کے ساتھ نکلیا تو منی ہے. جب علم ہو منی ہونے کا تو یہ اندر آنا ہی نہیں ہے نیچے والی لائنوں میں, پہلی لائن میں وہ ساری بات ہوگی. اچھا, اب ہے کہ ایک بندے نے اپنی شلوار پر منی دیکھی ہے اور اس کو علم ہو گیا ہے کہ میری اپنی ہی ہے, تو اس صورت میں اس نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں اطمینان ہو کہ جنابت کے بعد پڑھی ہیں, جتنی بھی جنابت کے بعد پڑھی ہیں ان نمازوں کی قضا کریں. اور وہ نمازیں کہ جن کے بارے میں اطمینان نہیں ہے, احتمال ہے ہو سکتا ہے فلاں نماز بھی اس جنابت کے بعد پڑھی ہو, اگر جنابت کل ہوئی ہے تو 5 نمازیں پڑھی ہیں, اس بات کا تو ہے اطمینان کہ کل ہوئی ہے, 5 نمازیں میں نے پڑھی ہیں. ہو سکتا ہے ایک دن پہلے ہو, احتمال ہے کہ ایک دن پہلے ہوئی ہو اور میری 2 دن کی نمازیں ہوں, تو ہم کہتے ہیں کہ قضا اس وقت واجب ہوتی ہے جب فوت کا یقین ہو, اور آپ کو پہلے دن یہ جو ابھی دن گزرا ہے اس میں تو فوت کا یقین ہے, اس سے پہلے والے میں احتمال ہے فوت کا یقین نہیں ہے, لہذا قضا واجب نہیں. تو اطمینان جب تک جائے اتنے تک قضائیں واجب ہیں ورنہ نہیں. قضا کا موضوع فوت ہے, فوت نہیں ہوگی تو قضا نہیں ہے, اور ہر موضوع کا اطمینان ہوگا تو حکم آئے گا. ہم موضوع میں اطمینان قرار دیتے ہیں یا بینہ کے ساتھ موضوع ثابت ہوتا ہے, اطمینان ہو جائے تو بس حکم آ جائے گا. فوت کا اطمینان کرو پھر وجوب القضاء, یہ حکم آ جائے گا وجوب القضاء. یہ باتیں پکڑی کرو نا,
فقہ میں مہارت کے لیے جو موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں یہ پکڑنی پڑتی ہیں. یہی مثلاً اب موضوع کا اطمینان ہوگا تو تب جا کے حکم آئے گا. موضوع ہے فوت قضا کا، وجوب القضاء یہ حکم ہے، وجوب اس کا موضوع ہے فوت کا اطمینان چاہیے یا اس پر بینہ قائم ہو جائے. جس طرح موضوع ثابت ہوتا ہے بینہ یا اطمینان کے ساتھ. علم اس سے بھی اعلیٰ درجہ علم ہو جائے تو اور بھی اچھا ہے، اطمینان کم از کم ہوگا. تو جیسے موضوع فوت متحقق ہوگا جی آپ وجوب القضاء بھی آ. من واجد علی بدنہ او ثوبہ منیا، بدن پر ثوب پر منی دیکھی، وعلم انہ منہ، علم ہو گیا کہ یہ ہے میری اپنی، بے جنابت ایسی جنابت سے ہے کہ لم یغتسل منہا جس سے میں نے غسل نہیں کیا، پتہ چل گیا تو واجب علیہ الغسل، غسل تو اس پر واجب ہے. ویعید کل صلاۃ لا یحتمل سبقہ علی الجنابہ، ہر اس نماز کا اعادہ کرے گا جس کے بارے میں جنابت سے پہلے ہونے کا احتمال نہیں ہے. اگر جنابت سے پہلے ہونے کا احتمال ہوگا نہ تو جنابت کے بعد ہونے کا اطمینان نہیں ہو رہا ہوگا. ادھر اس طرح لکھ دینا کہ ہر نماز کا اعادہ کرے گا جس کے بارے میں اطمینان ہو کہ جنابت کے بعد ہوئی ہے. سب کو احتمال، اور اس عبارت کی جگہ لکھتے نا یعنی یعید کل صلاۃ یطمئن بادیتہا للجنابہ، جس کے بارے میں اطمینان ہو کہ یہ جنابت کے بعد ہے. بڑی آسان عبارت ہو جاتی. تو جس کے بارے میں اطمینان ہے کہ جنابت کے بعد ہو، اس کے بارے میں جنابت سے پہلے ہونے کا احتمال ہوگا نہیں ہوگا. جس کے بارے میں آپ کو اطمینان ہے نا کہ یہ جنابت کے بعد پڑھی جائے، اس نماز کے بارے میں جنابت سے پہلے پڑھنے کا اطمینان نہیں ہوگا، احتمال بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا بعد میں جو اطمینان ہے. تو اس بہرحال آپ عبارت کو سمجھو. وَيُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ، ہر نماز کا اعادہ کرے گا، قضا کرے گا. کون سی نمازوں کی قضا کرے گا؟ کہ لا یحتمل سبقہ علی الجنابہ، جن کے بارے میں جنابت سے پہلے ہونے کا احتمال بھی نہ ہو، یعنی جنابت کے بعد ہونے کا اطمینان ہو. یہ معنی ہے اس بارے. جنابت کون سی المذکورہ؟ یہی جو ابھی آپ نے کپڑے پر منی دیکھی ہے، اس جنابت سے پہلے ہونے کا احتمال بھی نہیں ہے. جب احتمال ہی نہیں ہے پہلے ہونے کا یعنی بعد میں ہونے کا اطمینان ہے آپ. تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بعد میں ہونے کا، نماز کے جنابت کے بعد میں ہونے کا اطمینان ہے تو ان کی قضا. دون ما یحتمل سبقہ علیہا، ان نمازوں کی قضا نہیں کرنی ہوگی جن کے بارے میں احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جنابت سے پہلے میں نے پڑھی ہوں لہذا میری صحیح ہوں گی. جب ان کے بارے میں یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے جنابت سے پہلے پڑھی ہوں تو جنابت کے بعد پڑھنے کا بھی احتمال یا ظن نہیں ہوگا. تو ظن کی کوئی قیمت نہیں ہے، جنابت کے بعد پڑھنے کا ظن ہو احتمال ہو، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے جب تک اطمینان نہ ہو جائے کہ جنابت کے بعد پڑھنا. تو لہذا دون ما یحتمل سبقہ علیہا، وہ نمازوں کی قضا نہیں ہوگی جن کے بارے میں احتمال ہے کہ جنابت سے پہلے میں نے پڑھی تھی. احتمال ہے نا، تو یعنی بعد میں ہونے کا اطمینان نہیں. فَإِنَّهُ لَا تَجِبُ إِعَادَتُهَا، ان نمازوں کا اعادہ واجب نہیں ہے. وَإِنْ عَلِمَ تَارِيخَ الْجَنَابَةِ وَجَهِلَ وَقْتَ الصَّلَاةِ، تاریخ یعنی وقت. پیچھے یہ اس طرح کے لفظ ہیں کہ جنابت کا وقت معلوم ہے، نماز کس وقت پڑھی ہے یہ معلوم. ولیکن الاعادہ آوت استحباباً، احتیاط مستحب ہے کہ جس کا احتمال ہے نا کہ پہلے پڑھ لی ہوگی اور جنابت بعد میں ہوئی ہوگی، ان پہلے والوں کو بھی پڑھ لو. احتیاط مستحب ہے. ہاں جس کے بارے میں یقین ہے کہ جنابت سے پہلے پڑھی ہے اس کی قضا نہیں ہے. جس کا فقط احتمال ہے تو اس کو قضا بھی کر. وَإِن لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْهُ، اگر یہ تو تھا کہ منی دیکھی کپڑے پہ اور اس کو پتہ چل گیا کہ یہ میری اپنی ہے تو یہ سارا مسئلہ آپ نے پڑھا. اور اگر یہ علم نہ ہو رہا ہو کہ یہ منی میری اپنی ہے، مشترکہ کوئی لباس پڑا تھا وہ اس نے پہن لیا ہے یا بھول کے پہن لیا کسی اور کا، رات کو اندھیرا تھا کسی کا پہن کے سو گیا اور صبح کو اٹھا تو اس پر منی نظر آ رہی ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ میری ہے یا اسی کی نہ ہو جس کی یہ شلوار ہے، تو اس صورت میں اس کی جو نمازیں اس نے پڑھی ہیں فرض کرو. صبح کو نہیں پتہ چلا، اس کو 2 دن بعد پتہ چلا ہے، وہ لباس پہنے رہا 2 دن،
اور اس کے بعد اس کو دیکھا تو منی نظر آئی تو اس کو یہ شک ہے کہ یہ منی میری ہے یا جس کی شلوار تھی اسی کی ہے، تو یہ 2 دن جو نمازیں پڑھی ہیں ان نمازوں کا اعادہ ہوگا؟ کہا نہیں ہوگا۔ غسل بھی ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ تم غسل کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے جنابت اس کی ہو۔ اب جنابت کے صدور میں شک ہو رہا ہے کہ جنابت صادر ہوئی ہے یا جنابت صادر نہیں ہوئی۔ یہ شک پلٹ جائے گا کہ میرے اوپر غسل واجب ہے یا غسل واجب نہیں ہے۔ جب وجوب اور عدم وجوب کا شک ہو تو اصل براءت جاری کرتے ہیں، تو لہذا اس مورد میں نہ ہم اس کو کہیں گے غسل کرو اور نہ اس کو کہیں گے نمازوں کا اعادہ کرو۔ چلو، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْهُ، اس کو علم نہیں ہے کہ یہ منی میری ہے تو لم یاجب علیہ شیء، اس پر کوئی چیز نہیں واجب۔ یہ مسئلہ ختم۔ اب ہے کہ ایک اور مسئلہ آ رہا ہے، علم اجمالی بنا رہے ہیں یہاں پر۔ یہ جو آخری لائن پڑھی ہے نا، لم یعلم انہ منہ، لم یعلم نہ علم اجمالی ہوگا اور نہ ہی علم تفصیلی ہے، لا اجمالا ولا تفصیلا، تو اس صورت میں کچھ بھی اس پر نہیں۔ اگر علم اجمالی منجز ہو جائے، لکھ رہا ہے کوئی تو اس طرح لم یعلم علما تفصیلیا ولا علما اجمالیا منجزا، منجز کا لفظ ضرور لکھنا، لکھتے ہو تو لکھو، کیونکہ علم اجمالی منجز والی صورت نیچے آ رہی ہے نا۔ جب علم اجمالی ہوگا اور منجز ہوگا وہ صورت نیچے آ رہی ہے کہ وہاں پر کچھ واجب ہوگا۔ یہاں کا ہے نا لم یاجب علیہ شیء، کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ علم اجمالی منجز والی صورت میں کچھ واجب کریں گے، وہ نیچے آ رہی ہے۔ یہ مسئلہ ختم۔ آگے 171 مسئلہ لمبا ہے، اس کو سمجھ لو، امید ہے کل علم بتاتا ہوں علم اجمالی منجز سے کیا مراد ہے۔ وہ جو آپ کے حق میں حجت ہو جائے، وہ علم اجمالی جو حجت ہوتا ہے آپ کے حق میں، اور جس علم اجمالی کے مورد میں ہم کہتے تھے احتیاط جاری کرتے ہیں اور مکمل احتیاط کرواتے ہیں، وہ علم اجمالی منجز ہوتا ہے۔ اور وہ علم اجمالی جو ختم ہو جائے اور احتیاط کا حکم جاری نہیں کرتے تھے، حل ہو جاتا تھا، تو وہ علم اجمالی منجز نہیں ہوتا، ختم ہو جاتا تھا۔ تو یہ اس مسئلہ میں سارا آ رہا ہے۔ 171 مسئلہ اس میں یہ ہے کہ بھئی 2 بندے ہیں، فرض کرو وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور وہی لباس اکٹھے رہتے ہیں، کوئی کس کا پہن لیتا ہے، بھائی ہے، کوئی کس کا پہن لیتا ہے لباس، اور اس طرح۔ اب ایک نے دیکھا کہ لباس پر منی لگی ہوئی ہے، اس کو یقین ہے کہ تیسرے بندے نے تو پہنا ہی نہیں، یا میری ہے یا میرے بھائی کی ہے یا میرے دوست کی ہے، یا مجھے میں جنبی ہوں یا وہ جنبی ہے۔ اب علم ہے جنابت کا، لیکن تفصیل پتہ نہیں ہے کہ جنابت ہذا اور جنابت لی، میرے لیے ہے جنابت یا جنابت اس کے لیے ہے۔ یہ تو طرفین کیا بنی، یہ طرفین یاد رکھیے گا۔ جنابت کا یقین ہے، لیکن شک کس بات میں ہے کہ یہ جنابت اس کی ہے یا جنابت میری ہے۔ یہ طرف ہے نا، جنابت و ہذا اور جنابت و ہذا، اس کی ہے یا اس کی ہے، ذاکا و ہذا، یہ شک یہ ہے۔ تو اس مورد میں کیا حکم ہے؟ آپ تو کہتے تھے علم اجمالی کے مورد میں احتیاطیں کرواتے تھے، یہاں بھی تو علم اجمالی ہو گیا ہے، یہاں پر احتیاطیں کروائیں کہ دونوں کو کہیں کہ بھائی آپ دونوں جاؤ غسل کرو، یا کوئی اور صورت ہے؟ کہا ایک صورت میں احتیاط کروائیں گے، ایک صورت میں احتیاط نہیں کروائیں گے۔ کب احتیاط کرواؤ گے؟ کہا کہ علم اجمالی جو ہے، علم اجمالی علم اجمالی تو دونوں صورتوں میں ہوگا، ایک صورت میں احتیاط کروائیں گے اور دوسری میں احتیاط معاف کروائیں گے۔ کیسے احتیاط کریں گے؟ کہ اس صورت میں احتیاط کروائیں گے جب میرے احکام الزامیہ جو ہے، وجوب، حرمت، احکام الزامیہ، ان کے لیے اس کی جنابت موضوع واقع ہو رہی ہے۔ میرے احکام الزامیہ کے لیے یہاں احتیاط کروائیں گے، یہ پہلی صورت ہے۔ میرے احکام الزامیہ بھی مثال دیتا ہوں، اس کے لیے اس کی جنابت موضوع واقع ہو رہی ہے کہ مثلا اگر وہ جنبی ہے تو میرا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔
میں نماز کو ترک کر چکا ہوں، میرے اوپر وجوب الاعادہ آ جائے گا اور حرمت الترک اور یہ سارے احکام آنے لگ جائیں گے اگر میں نے اس کے پیچھے پڑھا۔ اور مثال میرے احکام الزامیہ کے لیے اس کی جنابت، جو اگر وہ جنبی ہے واقع میں تو میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا نا، تو میرا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ترک واجب کر رہا ہوں۔ یا وجوب الاعادہ کا حکم آ جائے گا میرے اوپر، نماز دوبارہ پڑھو تو اگر وہ جنبی ہے تو۔ اسی طرح اگر وہ جنبی ہے، اس کی جنابت ایک اور حکم کا موضوع آپ کو بنا کر، اگر وہ جنبی ہے تو میں اس کو وہ نمازیں جو کسی کی میں نے پڑھوانی ہیں والد کی میرے اوپر واجب ہو گئی، میں وہ نمازیں اس سے نہیں پڑھوا سکتا، یا کسی نے مجھے اجرت دی ہے کہ تم میرے اجیر ہو، بس کام کیا کرنا ہے، میں نے مزدور ہوں، کام یہ ہے کہ تم جاؤ بندہ ڈھونڈو، اس بندے کو میرے باپ کی نمازیں دینا، یہ تم اپنی مزدوری یہ لو اور یہ لو نمازوں کا اجارہ پیسے 6 لاکھ اور جاؤ بندہ ڈھونڈو، اور بندہ میں اسی کو پکڑنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر غلط کام کر رہا ہوں، میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اس کو، کیونکہ اگر یہ جنبی ہے تو میں اس کو نمازیں نہیں دے سکتا۔ اور مثال کہ میں نے منت مانی ہے کہ کسی بندے کو مسجد کی صفائی پر جمعے کے دن مسجد کی صفائی کرواؤں گا، اب میرے اوپر واجب ہو گیا جمعے کے دن منت کی وجہ سے صفائی کروانا، میں اگر اسی کو پکڑوں تو اس کی جنابت جو ہے وہ میرے حکم الزامی جو ہے کہ وجوب التنظیف من شخص تے حرمت و ترک کی تنظیف، میں اس کو جو ہے نا میرے اس حکم کے لیے اس کی جنابت کا دخل ہے میرے حکم کے امتثال میں، یعنی میرے حکم کے امتثال میں یہ موضوع واقع ہو رہی ہے۔ اس طرح کے موارد جب بن جائیں نا تو پھر آپ نے جو پڑھا تھا کہ علم اجمالی میں مکمل احتیاط کی جاتی ہے، جہاں بھی مکمل احتیاط کریں گے۔ کیسے ہوگی مکمل احتیاط؟ مجھے بھی آپ کہنا کہ غسل کرو جنابت، ٹھیک ہے، اور میں نے تو کر لیا، اس کے پیچھے اب نماز پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں، نماز بھی اس کے پیچھے ابھی تک نہیں پڑھ سکتے جب تک وہ بھی غسل نہ کرے، جب وہ غسل کر لے اس کے بعد نمازیں پڑھنا۔ اب جب وہ غسل کر لے گا اور میں اس کے بعد اس کے پیچھے نمازیں پڑھوں گا، اب میں کوئی کسی تکلیف کی مخالفت کر رہا ہوں؟ میں نے اب کوئی جرم بھی نہیں کیا، میں نے غسل بھی کر لیا ہے، اس نے غسل کیا اور اس کے پیچھے غسل کے بعد میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، تو کسی احتمالی تکلیف کی بھی میں مخالفت نہیں کر، یقین ہے میں صحیح جا۔ اور اگر میں غسل کرتا اور وہ نہ کرتا اور میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا تو کم از کم احتمال تو تھا نہ کہ جنبی کے پیچھے پڑھ رہا ہوں گا، تو لہذا مکمل احتیاط اس میں ہے کہ تم غسل کرو وہ بھی غسل کرے، اگر وہ نہیں کر رہا نا تو تم اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، فرادہ پڑھو، فرادہ پڑھو گے تو کوئی مخالفت حکم شرعی کی نہیں کیا آپ نے۔ یہ پہلی صورت ہے جب اس کی جنابت ہمارے حکم شرعی کا موضوع واقع ہو رہی ہے، تو پھر مکمل احتیاط۔ اور اگر موضوع واقع نہیں ہو رہی اس کو ہم نے پہ نماز بھی نہیں بنانا، مسجد کی صفائی پہ بھی نہیں لگانا اور اجارے والی نمازیں بھی نہیں دینی، وہ مسافر ادھر گیا ہم ادھر گئے، تو یہاں پر احتیاط ہے ہی نہیں، نہ ہم نے وہ کرنا ہے نہ اس نے کرنا ہے، علم اجمالی ختم، ہاں طرفین ختم ہو گئی ہیں۔ یہ آپ مزید کل پڑھیں گے، یہ دوسری صورت میں فکر کیجیے۔